بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایسے شخص کی جس نے لوگوں کو ہنسنا سکھایا۔ جسمانی اور دماغی طور پر کمزور ہونے کے باوجود اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی اور جس نے دنیا کو یہ سکھایا کہ خوش رہنے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جسم کا صحت مند ہونا ضروری نہیں ہے۔ شلتزی 10 ستمبر 1901 کو امریکہ میں پیدا ہوا۔ تب اس کو لوگ سائمن میٹ کے نام سے جانتے تھے۔ پیدائش کے وقت شلتزی دوسرے بچوں کی طرح ہی تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا تو پتہ چلا کہ یہ مائکروسیفلی بیماری کا شکار تھا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں چہرہ تو بڑا ہوتا رہتا ہے لیکن سر بہت چھوٹا رہ جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سر بڑے آدمی کے مقابلے میں آدھا رہ جاتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھوٹے سے بچے جیسی ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری تب لاحق ہوتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اور بچے کی ماں شراب نوشی کی عادی ہو۔ اس کے علاوہ یہ جینیٹک بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ بیماری لا علاج ہے۔ شلتزی کا جنم ایک امیر گھر میں ہوا تھا۔ اس کی ایک بہن بھی تھی، وہ بھی اسی بیماری کا شکار تھی۔ عجیب سے دکھنے کے باعث ان کے ماں باپ کو ان سے شرم آتی تھی اور وہ ان کو لوگوں سے چھپا کر رکھتے تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ لوگ ان کا مذاق بنانے لگیں گے۔ اسی ڈر سے انہوں نے ان دونوں کو ڈریم لینڈ سرکس سائیڈ شو میں بھیج دیا، جہاں ان بچوں کو ان کی حالت کی وجہ سے بہت پیار اور توجہ کی ضرورت تھی۔ وہاں وہ ایک سرکس کا حصہ بن گئے تھے۔ یہاں سے ہی ان دونوں بچوں کی زندگی کی شروعات ہوئی۔ شلتزی ویسے تو بہت بڑا تھا لیکن اس کا دماغ 3 سال کے بچے جتنا رہ گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے لفظوں کو آپس میں جوڑ کر ہی بول پاتا تھا۔ سرکس میں سائیڈ شو کے دوران وہ ہمیشہ ایک لڑکی کے کپڑے پہنتا تھا۔ وہ انہی کپڑوں میں اپنی معصوم حرکتوں سے لوگوں کو ہنساتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی فنی نیچر اور معصومیت کی وجہ سے اپنے ساتھیوں اور لوگوں کا چہیتا ہو گیا۔ جو بھی اس کو ملتا یا دیکھتا وہ اس کی سادگی اور معصومیت کا دیوانہ ہو جاتا۔ شلتزی اس قدر مشہور ہوا کہ اسے ہالی ووڈ موویز سے آفر آنے لگیں۔ اس کے بعد شلتزی نے کئی فلموں میں کام کیا۔ 1932 میں شلتزی نے فلم فریکس میں کام کیا اور وہ راتوں رات سپر سٹار بن گیا۔ اس فلم میں دکھایا گیا تھا کہ سرکس میں پیار اور دھوکہ کہاں ہوتا ہے۔ اس فلم میں اور بھی بہت سے ڈرونے کردار تھے۔ اس فلم کو دیکھنے کے بعد سب کی ایک ہی رائے تھی کہ سرکس سب کے ہنسی مذاق کا ذریعہ ہے، اس کو اس طرح بے پردہ نہ کیا جائے۔ 1936 کو سرکس میں کام کرنے والے ایک ٹرینر جارج سرتیز نے شلتزی کو گود میں لے لیا۔ جارج نے مرتے دم تک 1965 تک شلتزی کا بہت خیال رکھا، لیکن جارج کے مرنے کے بعد جارج کی بیٹی نے شلتزی کا خیال رکھنے سے انکار کر دیا اور اسے لاس اینجلس کے ایک مینٹل ہسپتال بھیج دیا۔ شلتزی 3 سال تک اس مینٹل ہسپتال رہا اور وہ وہاں اپنے سرکس کے دنوں کو یاد کرتا اور خوش ہوتا تھا۔ مینٹل ہسپتال میں کیئر نہ ہونے کے باعث اس کی طبیعت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی۔ اس عرصہ میں اس کے سرکس کے پرانے دوست نے مینٹل ہسپتال سے گزارش کی کہ شلتزی کو دیکھ بھال کے لیے اسے سونپ دیا جائے۔ ہسپتال والوں نے اس کی درخواست قبول کر لی اور شلتزی کو اسے سونپ دیا۔ بعد میں شلتزی نے ڈابرچ انٹرنیشنل سرکس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد شلتزی لاس اینجلس سے ریٹائر ہوا اور اس نے اپنی ریٹائرمنٹ کے دن لوگوں کو خوب لطف اندوز کیا۔ شلتزی اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ہمیشہ پیارا اور معصوم تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنا پاپولر ہونے کے باوجود بھی اس کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے جینے کی امید چھوڑی اور نہ ہی ہنسنے کی۔ اس کی بیماری اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اسے مرگی کے دورے پڑنے شروع ہو گئے تھے اور اسے دیکھنے اور سننے میں بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ 1971 کو 70 سال کی عمر میں شلتزی اس دنیا کو الوداع کہہ کر چھوڑ کر چلا گیا۔ شلتزی کے انتقال کے بعد اسے کسی انجان قبر میں دفن کر دیا گیا۔ 2007 میں شلتزی کے ایک چاہنے والے نے کہا کہ اسے ایک پاپولر شخص کے طور پر دفنایا جانا چاہیے تاکہ لوگ اسے ہمیشہ یاد رکھ سکیں۔ دوستو، شلتزی ذہنی طور پر بھلا اچھا نہ ہو
لیکن کمزور نہیں تھا۔ والدین کا پیار نہ ملنے کے باوجود بھی اس نے کبھی ہار نہیں مانی اور دنیا کو ہنساتے ہوئے اپنی ایک الگ چھاپ ہی چھوڑ گیا۔